تقریر کرنے تو آپ لوگ جھنڈے لہرائیے گا، سب نیچے کر لیں، نیچے نیچے سارے، سب لوگ آخر تک، سب لوگ سارے جلدی، شاباش، سب نیچے کر لیں، سب لوگ لپیٹ لیں، نیچے کر لیں جھنڈے سارے، نیچے کر لیں، نیچے کر لیں، سب لوگوں سے کہہ رہا ہوں، سب لوگوں سے کہہ رہا ہوں، نیچے کر لیں سب لوگ، بچوں سے بھی لے لیں، نیچے کر لیں سب جھنڈے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی، فاروق ستار بھائی، انیس قائم خانی بھائی، یہاں پر رابطہ کمیٹی کے تمام ذمہ داران، تنظیمی کمیٹی کے انچارج فرقان طیب بھائی، اس ڈسٹرکٹ کے انچارج، کورنگی ڈسٹرکٹ کے انچارج نعیم بھائی، یہاں کے ٹاؤن انچارج، ان کی کمیٹی کے ذمہ داران، یو سی کے ساتھیوں، انچارجز، اس لانڈی ٹاؤن کے تمام بزرگوں، نوجوانوں، میری ماں و بہنوں، اور جہاں جہاں میری آواز اس کیمرے کی آنکھ سے جا رہی ہے، سب کو السلام علیکم۔ یہ کوئی عوامی جلسہ نہیں ہے، نہ ہی پورا کراچی یہاں بلایا گیا ہے۔ لانڈی ٹاؤن جو کہ ہمارے 29 ٹاؤن میں سے ایک ٹاؤن ہے، کراچی میں ایم کیو ایم کے 29 ٹاؤنز ہیں، تنظیمی طور پر ہم نے کراچی کو 29 ٹاؤنز میں ڈیوائیڈ کر رکھا ہے، اس میں سے لانڈی ایک ٹاؤن ہے۔ اس ٹاؤن کا آج عوامی رابطہ، اس کی ٹاؤن مہم ہے، ایک کارنر میٹنگ ٹائپ چیز رکھی گئی تھی چراغ ہوٹل لانڈی پہ، جس میں صرف لانڈی کے کارکنوں، ذمہ داروں اور ہمدردوں کو بلایا گیا تھا، لیکن آج سوشل میڈیا کے کیمروں کے ذریعے اور پاکستان کے نیشنل چینل کے کیمروں کے ذریعے جہاں جہاں دنیا میں یہ تصاویر، یہ منظر جائے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو کارنر میٹنگ، یہ جو رابطہ مہم ہے، وہ ایک جلسے کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ میں لانڈی کے تمام ساتھیوں کو، تمام ذمہ داروں کو، کارکنوں کو، جنہوں نے یہ پنڈال سجایا، دن رات محنت کی، لوگوں کو جا کر آواز لگائی، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ کا یہ اجتماع، جو کہ کارنر میٹنگ کا اجتماع ہے، جلسے کی شکل اختیار کر چکا ہے، یہ آنے والے دنوں کی نوید سناتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں کامیابی کی نوید سناتا ہے۔ آپ کو ابھی سے کامیابی کی مبارکباد ہو، اس کو سیکیور کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کامیابی کی حفاظت کرو۔ میری ماں و بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اختیارات اور وسائل، پاکستان کا سارا پیسہ، پاکستان کی ساری پاور 5 لوگوں کے پاس ہے، 5 لوگوں کے پاس ہے۔ ایک وزیر اعظم، 4 وزرائے اعلیٰ، ایک وزیر اعظم، 4 وزرائے اعلیٰ کے پاس پورے پاکستان کی ساری دولت، سارا اختیار، سارا پیسہ ان کے پاس ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کو اور سینٹرلائزڈ وے آف مینجمنٹ کہتے ہیں۔ اختیارات اور وسائل کا ایک جگہ ارتکاز، ایک جگہ جمع ہو جانا کہتے ہیں۔ یہ ہے ساری برائیوں کی جڑ۔ وہاں سے پیسہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے پیسہ نیچے ڈسٹرکٹ کو، شہروں کو، ٹاؤنوں کو، دیہاتوں کو، گلیوں کو نہیں جا رہا۔ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سارے پیسے اپنے پاس، اختیارات اپنے پاس رکھ کر اس پر بیٹھ گیا، اس سے نیچے نہیں جا رہا۔ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل یہ ہے کہ یہ سارے اختیارات اور وسائل کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہم پاکستان کی گلیوں میں پہنچائیں، پاکستان کے کوٹھوں میں پہنچائیں، پاکستان کی یونین کاؤنسل میں پہنچائیں، پاکستان کے دروازے دروازے تک پہنچائیں، پاکستان کے بڑے شہر کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، لاڑکانہ، شکار، ہر گلی کوچے میں یہ اختیارات اور وسائل نکال کر ہمیں پہنچانا ہے۔ یہ ہے اس کا حل۔ اس سے حاصل کیا ہوگا؟ میری ماں اور بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بڑے سنیں، یہ بس بٹھائیں جلدی سے، یہ ڈسٹرب ہو رہا ہے سارا، اور یہ چہل قدمی بند کر دیں سامنے سے۔
میری ماں بہنوں بزرگوں نوجوانوں، اس سے ہوگا کیا؟ اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اگر سمجھو گے نہیں تو اس ایم کیو ایم کے لیے کام نہیں کر پاؤ گے۔ اگر مقصد ہی نہیں پتا ہوگا تو پھر کرنٹ نہیں آئے گا، پھر لگے گا کہ ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس سے حاصل کیا ہونا ہے۔ اس کو سمجھنا ہے، اور اس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو آج ہم پانی کے مسئلے کے لیے وزیر اعلیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، سیوریج کے مسئلے کے لیے وزیر اعلیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی روڈوں کے مسئلے کے لیے وزیر اعلیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، اسپتالوں میں دواؤں کے لیے وزیر اعلیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، اسکولوں میں تعلیم کے لیے وزیر اعلیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے محلے کے پارک کی خرابی کو بہتر کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ صوبائی حکومت ایم پی اے کی طرف دیکھتے ہیں، علاقے کے پولیس کے مسائل کے حل کے لیے لوکل پولیسنگ نہ ہونے کی وجہ سے صوبائی پولیسنگ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک FIR کٹوانے کے لیے بھی پروونشل گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، وزیر اعلیٰ کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ، جو کہ وزیر اعلیٰ ہمیں ملتا نہیں ہے، کوئی وزیر ہمیں ملتا نہیں ہے، عام آدمی کی دسترس سے دور ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے؟ ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اب فوج بارڈر پہ کتنی رکھنی ہے، مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے، اپنے پاس یہ اختیار رکھو۔ امریکہ سے تعلقات کیسے ہونے ہیں یہ مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے، اپنے پاس خارجہ پالیسی رکھو، اپنے پاس دفاع کی پالیسی رکھو، کرنسی کب اوپر جانی ہے کب نیچے آنی ہے وزارت خزانہ اپنے پاس رکھو، لیکن میری گلی میں جو پینے کا پانی آ رہا ہے، میرے گھر سے جو سیوریج کا پانی باہر جا رہا ہے، یہ جو میرے گھر کے آگے کا کچرا جمع ہوا ہے، یہ میرے سامنے کی جو روڈ ہے، یہ میری لائٹ ہے، میری گیس ہے، یہ جو میرے محلے میں پیلا اسکول ہے، یہ جو میرے محلے میں ایک ڈسپینسری ہے، یہ جو میرے محلے کا پارک ہے، یہ جو میرے علاقے کی پولیس ہے، یہ جو میرے محلے کے، میرے علاقے کے، میرے شہر کا ٹرانسپورٹ ہے، اس کا اختیار مجھے میری گلی میں چاہیے، اس کا پیسہ مجھے میری گلی میں چاہیے، اس کی پاور مجھے میری گلی میں چاہیے۔ مجھے وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں جانا، مجھے ایم پی اے کے پاس نہیں جانا، مجھے ایم ایل اے کے پاس نہیں جانا، مجھے وزیر کے پاس نہیں جانا، یہ سارا اختیار مجھے میری گلی کے یوسی ناظم کے پاس چاہیے۔ جس اسکول میں میرا بچہ جا رہا ہو، جس اسکول میں میرا بچہ جا رہا ہو، اسی اسکول میں یوسی ناظم کا بچہ بھی جانا چاہیے۔ جس اسکول میں، جس اسپتال میں، ڈسپینسری میں میرے بچے کا علاج ہو رہا ہو، اس اسپتال، اس ڈسپینسری میں اسی محلے کے یوسی ناظم کے بچے کا علاج بھی ہونا چاہیے، تاکہ اگر کل کو اس اسکول کی تعلیم تباہ ہو تو میرے بچے کے ساتھ جس کے پاس پیسہ اختیار ہے یوسی ناظم کے پاس، اس کے بھی بچے کی تعلیم تباہ ہو جائے گی۔ اگر دوا نہ ہونے سے میرا بچہ خدا نخواستہ مرے کس کے اسپتال میں، تو اس یوسی ناظم کے بچے کا بھی علاج اسی جگہ نہ ہو رہا ہو، اس کو پریشانی ہوگی۔ اور یہ سارا اختیار اس کو دو، مجھے سٹی کمیونٹی پولیسنگ دو، میرے روڈ کا اختیار دو، میرے کچرا اٹھانے کا اختیار اسی ناظم کو دو۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، ایک لمحے کے لیے یہ سمجھو کہ مجھ سے اس یوسی ناظم کو الیکٹ کرانے میں، چننے میں، اس کا انتخاب کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی۔ فرض کرو کہ وہ 2 نمبر کرپٹ نکل آیا، فرض کرو کہ وہ 2 نمبر کرپٹ نکل آیا، فرض کرو کہ مجھ سے اس کا انتخاب کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی، تو میں اگر یہ دیکھوں کہ کل اس کے بچوں کے پاس سائیکل نہیں تھی، آج اس کے بچوں کے پاس موٹر سائیکلیں آ گئی ہیں، یہ میرے بچوں کے اسکول کے پیسے کھا رہا ہے، یہ میری بچوں کے ڈسپینسری کے پیسے کھا رہا ہے، یہ میری گلی روڈ بنانے کے پیسے کھا رہا ہے، تو جب میں یہ دیکھوں گا کہ محلے میں یہ کام ہو رہا ہے، اس یوسی ناظم کے کرپشن کر رہا ہے، تو اے لانڈی کے لوگوں، میں اس کی کرپشن دیکھ کر نیب کو آواز نہیں لگاؤں گا، میں اینٹی کرپشن کو آواز نہیں لگاؤں گا، میں پولیس نہیں بلاؤں گا، میں محلے والوں کو جمع کروں گا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ جب وہ باہر آئے گا میں اس کا گریبان پکڑ سکتا ہوں، میں اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالوں گا۔ یہ جو میرا ہاتھ ہے اس کے گریبان پر، یہ جو عوام کا ہاتھ ہے اس کے گریبان پر،
یہی نیب کا ہاتھ ہے، یہی اینٹی کرپشن کا ہاتھ ہے، لانڈی کے لوگوں اور پورے پاکستان بھر کے لوگوں۔ آج تک تم کسی وزیر کے گریبان کو ہاتھ لگا سکے ہو؟ آج تک تم کسی وزیر اعلیٰ کے گریبان کو ہاتھ لگا سکے ہو؟ ابھی کل کی بات ہے، اسی کورنگی میں ایک بچہ گر گیا کھلے ہوئے گٹر کے اندر، اس کا ماموں اس کو بچانے کے لیے اترا، اس کے ماموں کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ آج کھلے ہوئے گٹر میں ڈھکن نہیں ہے۔ یہ کون سا شہر ہے؟ یہ کوئی چیچا وطنی نہیں ہے، یہ پاکستان کو 70% کما کر آج بھی دینے والا پالنے والا شہر ہے۔ انڈیا ہم سے بعد میں آزاد ہوا، ایک دن کے بعد آج وہ چاند پر جا رہا ہے، اور میرے شہر میں میرے بچے گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں۔ کس کو پکڑوں جا کر؟ وزیر اعلیٰ کے پاس سارا اختیار ہے۔ کیا اس کورنگی کے اس مرنے والے کے ماموں کے گھر والے کسی وزیر اعلیٰ کو پکڑ سکیں گے؟ کسی وزیر کو پکڑ سکیں گے جس کے پاس اختیار ہے؟ نہیں پکڑ سکیں گے۔ اگر آج اسی محلے میں یہ اختیار اس محلے کے کونسلر اور اسی چیئرمین کو ناظم کو ہوتا، خدا کی قسم اس کے گھر کو آگ لگا رہے ہوتے لوگ۔ اگر گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے بچہ مرتا، اس کے گھر کو آگ لگا رہے ہوتے۔ یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی، یہ ہے احتساب، یہ نظام۔ آج تک پاکستان میں یہ نظام نہیں ہے۔ آج کی یہ ایم کیو ایم آپ کو آپ کے دروازے پہ یہ نظام لا کر دینے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ آج کی یہ ایم کیو ایم آپ کو پینے کا پانی، سیوریج کا نظام، روڈوں کا نظام، اسپتالوں کا نظام، اسکولوں کا نظام، ٹرانسپورٹ کا نظام، پارکوں کا نظام، اس کے لیے آپ کو وعدے نہیں کر رہی، آپ کو دلاسے نہیں دے رہی، اپنے پیچھے نہیں لگانا چاہتے۔ ہم آپ کی گلی میں اس کا اختیار دینا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں اس کا اختیار، آپ کو اس کا مالک بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کو ان کاموں کے لیے کسی سے ریکویسٹ کرنی نہیں پڑے، کسی ایم ایل اے کے پیچھے جانا پڑے نہیں، کسی ایم ایل اے کے پیچھے جانا نہیں پڑے۔ آج یہ والی ایم کیو ایم آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہتی ہے، اس کی جدوجہد کر رہی ہے۔ اے میری ماں بہنوں، اے لانڈی کے لوگوں، آج ہمارے پاس، جیسا کہ فاروق بھائی نے بتایا، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لوگ آئے تھے۔ اب سے چند دنوں پہلے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی سربراہی میں اسی پارٹی پی ایم ایل این کے سربراہ سے ملنے ایم کیو ایم کا وفد لاہور گیا تھا۔ ہم نے وہاں جا کر بند کمرے میں اور باہر کھڑے ہو کر ہم نے کوئی وزارت نہیں مانگی، کوئی سیٹ نہیں مانگی، کسی عہدے کی بات نہیں کی ہے۔ بابانگ دہل یہ بات کی ہے کہ اگر آپ ہماری حمایت چاہتے ہو تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم آپ کی انکنڈیشنل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پورے پاکستان اور بالخصوص میری کراچی کے لوگوں کے دروازوں پہ ان کے اختیارات اور وسائل دے دو، ہم ہر طرح سے آپ کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، مالک کا کرم ہے کہ آج پی ایم ایل این کا وقت آیا تھا، جو بات ہم کر کے آئے، آج اسی بات کی تائید انہوں نے کمرے کے اندر بھی اور باہر کھڑے ہو کر بھی یہ بات کی ہے۔ یہ آپ کی آج کی ایم کیو ایم کی کامیابی ہے۔ یہ 40 سالوں میں یہ پہلی دفعہ ہم اسٹریٹجک گین کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اجتماعی فائدے ایسی بات کر رہے ہیں جس سے میری آج کی نسل اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے پھر ان کو ان مسائل کے پیچھے رونا نہیں پڑے گا، پھر ان کو کسی ایم این پی کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا، اور نہ کہ صرف یہ کراچی کا مسئلہ حل ہوگا، پورے پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا۔ آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں، آئین میں آئینی ترمیم ہم بات کر رہے ہیں، اس کی پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ تو میری ماں بہنوں بزرگوں نوجوانوں، ہمیں اس لیے آج
ووٹوں کی طاقت چاہیے تاکہ ان ووٹوں کی طاقت سے ہم آپ کے دروازوں پر اختیارات اور وسائل لا سکیں. یہ مجمع جمع ہے یہاں پہ، یہ مجمع جمع ہے یہاں پہ. دیکھو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم کراچی سے 10 سیٹیں جیتیں گے. پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے. 5.5 لاکھ لوگوں کو نوکری دی ہے. کوٹا سسٹم ان کے بڑوں نے رائج کیا. شہری کوٹا 40%، دیہی کوٹا 60%. ان کی یہ نسل اس شہری کوٹے کے 40% کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیتے، بلکہ جب دیہی کوٹا ختم ہو جاتا ہے تو شہری کوٹے پہ جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ ساری نوکریاں بانٹ دیتے ہیں، کوٹا کھا جاتے ہیں. آج 5.5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دی ہیں. ایک نوجوان کراچی حیدرآباد کا نہیں ہے. جعلی ڈومیسائل بنا کر آج دنیا چاند پر جا رہی ہے. کراچی میں لوگ بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں. رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں، کوئی پاک سلامت نہیں ہے. سسٹم چل رہا ہے، زمینیں قبضہ کر رہے ہیں لوگ. اپنی جائز زمینیں چھڑوانے کے لیے ان کے لوگوں کو، ان کے وزیروں کو، جو ان کے بیٹر ہیں، پیسے کمانے والے لوگ ہیں، ان کو کروڑوں روپے دے کر اپنی زمینیں چھڑواتے ہیں. اس ساری کارکردگی یہاں سے لے کر کشمیر تک خاک اڑ رہی ہے. جہاں سے اندور سندھ میں انسان پانی پیتا ہے، جہاں سے کتے پانی پیتے ہیں، جانور پانی پیتے ہیں، وہاں سے مائیں بہن بیٹیاں سروں پر بستر رکھ کر 12 کلومیٹر دور سے جا کر پانی بھر کر لے کر آتے ہیں. اس روزانہ اس صوبے میں 60 سے 65 لوگ ایسے ہیں، بچے ایسے جن کو کتے کاٹتے ہیں، ان کو دوا نہیں ملتی، بچے مر جاتے ہیں. دنیا چاند پر جا رہی ہے. ہم آج اپنے بچوں کو کتے کے کاٹنے سے نہیں بچا سکے. اس صوبہ سندھ جہاں پر 15 سالوں سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت ہے، صوبہ سندھ حکومت ہے، آج 22,000 ارب روپے انہوں نے خرچ کر کے کراچی کو دنیا کے بدترین انسانوں کے رہنے کی جگہ بنا دی. دنیا کی آفیشل رینکنگ میں کراچی دنیا کا 4تھے نمبر کا شہر ہے جہاں پر انسان بدترین حالات میں رہتا ہے. ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ. 4 انسانوں کی بدترین رہنے کی جگہ اگر دنیا میں کوئی ہے تو کراچی میں اس کا 4تھا نمبر ہے. 22,000 ارب روپے خرچ کر کے. ایک وہ زمانہ تھا 2005 سے 10 میرے اپنے ہاتھوں سے صرف 300 ارب روپے خرچ ہوئے اور یہ کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کرایا. جب یہ شہر سوتا تھا رات میں تو مصطفیٰ کمال اور اس کے لوگ جاگ کر اس شہر کے لوگوں کی صبح کو بہتر بناتے تھے. آج 15 سالوں میں اس کو کھنڈر بنا دیا. لیکن دعویٰ کیا ہے لانڈی والوں؟ دعویٰ کیا ہے کہ اس کارکردگی پہ آج تو 2 یا 3 سیٹیں ہیں، کہتے ہیں 10 سیٹیں جیتیں گے، 10 سیٹیں جیتیں گے. بولو لانڈی والوں، تمہاری سیٹ بلاول بھٹو جیتیں گے، پیپلز پارٹی جیتیں گے. بولو 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 لانڈی والوں. جو پیچھے والے کس کو ووٹ دیں گے؟ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. اس کار کو بولو بھائی، بولو، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ ووٹ کس کا ہے؟ پیپلز پارٹی کا یا ایم کیو ایم کا ووٹ ہے؟ بتاؤ کراچی کس کا ووٹ ہے؟ کراچی کا کس کا ووٹ ہے؟ کس کا ووٹ ہے کراچی کا؟ وہ کہتے ہیں ہم 10 سیٹیں جیتیں گے. غضب خدا کا. میں آپ کے توسط سے کہہ دوں یہ ایم کیو ایم اب یہ لالو کھیت اور لانڈی کی ایم کیو ایم نہیں ہے، یہ نیو کراچی کی ایم کیو ایم، اورنگی کی ایم کیو ایم نہیں ہے. آج یہ ایم کیو ایم سوراب کوٹ سے لے کر کیماڑی تک کی ایم کیو ایم ہے. آج یہ ایم کیو ایم گگر فاٹک سے لے کر ہب ریزروائر تک کی ایم کیو ایم ہے. کیا میں کہہ دوں کہ 10 سیٹیں چھوڑو، یہ جو 3 سیٹیں آپ جیتے وہ اس دفعہ وہ بھی نہیں جیتنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. کراچی 22 سیٹیں ایم کیو ایم جیتے گی. ہم لیاری بھی جیتیں گے، ہم کماری بھی جیتیں گے، اور ہم ملین کے گوڈ بھی جیتیں گے، ہم سوراب گوڈ بھی جیتیں گے، ہم لالو کھیت اور لانڈی اور اورنگی اور نیو کراچی بھی جیتیں گے. بولو تیار ہو لانڈی والوں؟ بولو تیار ہو؟ تیار ہو تو پھر سنو میری بات.
میں کسی باہر والے سے بات نہیں کر رہا، تم سے بات، یہ جو اس پنڈال میں موجود ہے، یہ جو لانڈی اس پنڈال میں موجود ہے، صرف انہی سے بات کر رہا ہوں، ماؤں سے بول رہا ہوں، بیٹیوں سے بول رہا ہوں، بہنوں سے بول رہا ہوں، بزرگوں نوجوانوں سے بول رہا ہوں، یہ جھنڈے نیچے کرو، جھنڈے نیچے کرو، سب سے بول رہا ہوں، تمہیں کان کھول کے سنو۔ دیکھو، صرف نعرے سے ایم کیو ایم نہیں جیتے گی۔ آج اگر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم 10 سیٹیں جیتیں گے، تو دلوں کو جیت کر نہیں، وہ اپنے پیسے جو حرام کمایا ہوا ہے 22,000 ارب روپے، وہ الیکشن خریدنا چاہتے ہیں۔ وہ تمہاری گلیوں میں ضمیر فروشوں کو، ہر لڑکے کو 125 موٹر سائیکل دینا چاہتے ہیں، وہ پیسے دینا چاہتے ہیں، وہ اب سے لے کر الیکشن تک تمہارے خونوں، تمہارے دواؤں، بچوں کے دواؤں کے پیسے، اس کو مار کر اس کے دواؤں کے پیسے لے کر آج تمہاری گلیوں میں دیگے چڑھانا چاہتے ہیں، آج تمہیں پیسے دینا چاہتے ہیں۔ وہ الیکشن لڑنا نہیں چاہتے، الیکشن خریدنا چاہتے ہیں، اپنے پیسے کے زور پر، اپنی پولیس کی طاقت پر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کراچی کو جیت جائیں گے۔ میں لانڈی کے لوگوں کی توسط سے آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں، ہاں آپ کے پیسے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہاں آپ کی پولیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بھی اندھی نہیں لگی ہوئی، آپ ہماری سچائی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ہماری کارکردگی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ ہمارے اس کراچی کو آخری دفعہ ہم نے بنایا تھا، ایم کیو ایم نے بنایا تھا۔ آپ سندھ میں ایک یونین کاؤنسل نہیں بتا سکتے، ایک یو سی نہیں بتا سکتے کہ تم نے 15 سالوں میں ایک کوئی ماڈل پورے سندھ بھر میں ایک کوئی ماڈل یونین کاؤنسل بنائی ہو، بلکہ جو ہم نے بنایا تھا سب کچھ تم نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی جیت حق کی ہوگی، لیکن کیسے ہوگی؟ کوئی مرکز یہ خالد مقبول آ کر جتوائیں گے، یہ فاروق ستار جتوائیں گے، یہ رابطہ کمیٹی جتوائے گی، یہ تنظیمی کمیٹی جتوائے گی، یہ سیکٹر انچارج جتوائے گا؟ نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھو کہ کوئی آ کر آپ کے حصے کا کام کر لے گا، آپ بس آرام سے الیکشن والے دن چھٹی مناؤ گے، شام میں ٹی وی پہ رزلٹ دیکھو گے، تو ساتھیوں، میری ماں بہنوں، پھر بلاول بھٹو صحیح کہہ رہا ہے، وہی جیتے گا۔ اور آج جو 15 سالوں میں ایک قطرہ پانی نہیں دیا، بلکہ جو پانی ہماری لائنوں میں آتا تھا اس پانی پہ بھی ہائیڈرنٹ بنا کر چوری کر کے، اسی پانی کو چوری کر کے ہمیں ہمارا پانی بیچتے ہیں، اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں، اربوں روپے کا ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہی بیچتے ہیں، تو تباہی بربادی اور پھیل جائے گی۔ تو بولو کیا ارادے ہیں؟ آپ سب کو، یہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، توجہ سے سنو، آپ سب کو جو یہ مجمع ہے، یہ جتنا مجمع یہاں پر ہے، آپ سب کو اپنے گھر سے شروع کر کے، اپنے پڑوس سے، اپنی گلی سے، ہر کوئی جو یہاں پر ہے وہ 100 ووٹوں کی ذمہ داری لے، کہ ہم اپنے رشتے دار، ہم اپنے خاندان، ہم اپنی گلی، ہم اپنے دوست، ہم اپنے کام کی جگہ، ہم اپنے پڑھنے کی جگہ، ہم اپنے دکان پہ دکاندار اپنے کسٹمر اپنے دکاندار سے، ڈاکٹر اپنے مریضوں سے، مریض اپنے ڈاکٹر سے، ہر کوئی یہ تبلیغ کرے، ہر کوئی یہ بات کرے سب سے، اور آج سے لے کر الیکشن کے دن تک کھاتا بنائے کہ وہ سب کے نام لکھے، نام، ٹیلی فون نمبر اور اس کا شناختی کارڈ، اور اس کو تیار کرے۔ 100 لوگ تیار کرو، 100 لوگ تیار کرو، اپنے 100 لوگ تیار کرو۔ آپ اگر اپنے آج جو صرف مجمع یہاں بیٹھا ہے، اگر آپ اپنے 100 ووٹوں کے اوپر آپ نے پہرہ داری کر لی، ذمہ داری لے لی، 100 ووٹوں پر ذمہ داری لے لی، تو اس لانڈی کے ایم این اے کو میں بتا رہا ہوں، صرف آپ یہ مجمع صرف 2.5 لاکھ ووٹ ڈلوا سکتا ہے، 2.5 لاکھ ووٹ ڈلوا سکتا ہے یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہے، 2.5 لاکھ ووٹ ڈلوا سکتا ہے یہ مجمع۔ صرف آپ، میں بھی باہر والوں سے بات نہیں کر رہا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ایسا کرنا فرض ہے،
ایسا کرنا فرض ہے، یہ ظلم کے خلاف جہاد ہے، کوشش ہے۔ ایسا کرو گے جب ظالم کو اللہ نیست و نابود کرے گا، ورنہ اگر اپنے گھروں میں ٹاک شو دیکھ کر حکمرانوں کو گالیاں بکتے رہ جاؤ گے، آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے۔ ایم کیو ایم کسی بلا کا نام نہیں ہے، یہ میرے کارکن، یہ کوئی جنات نہیں ہے، یہ کوشش کر کے آپ کو آواز لگا کر یہاں تک لے آئے ہیں۔ انہوں نے اسٹیج سجا لیا، ان کو کوئی پیسے نہیں ملتے، ان کو کوئی پروٹوکول نہیں ملتا، ان کا اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اے میری ماں، اے میری بہنوں، میرے بزرگوں، یہ تمہارے بچوں کی کل کی بہتر مستقبل کے لیے یہ اپنے آج کی قربانی دے رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اس قربانی کو ضائع مت کرو۔ یہ سارا پاکستان کا نظام ووٹوں پہ چلتا ہے، ہتھیار بردار جتھوں کا ٹائم نہیں ہے، ووٹوں سے طاقت حاصل کرنی ہے۔ اور جب ووٹ کا ٹائم آتا ہے ہم کہتے ہیں وہ ڈال دے گا، وہ ڈال دے گا، وہ ڈال دے گا۔ آپ نے سب کو آزما لیا، 15 سالوں میں پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر سکی، 4 سالوں میں پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی، آخری کام ایم کیو ایم کے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ تو ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب لوگ، آپ، یہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اپنے بچے کی برتھ ڈے پارٹی کرتے ہیں، اپنے بچے کی برتھ ڈے پارٹی تو 100 لوگ بلا لیتے ہیں، گھر میں بلاتے نہیں بلاتے؟ بولو بھائی، برتھ ڈے پارٹی میں 100 لوگ آ جاتے نہیں؟ اور ایک کے بچے کی برتھ ڈے پارٹی میں، ایک شادی بیاہ کے لیے گھر میں اگر شادی ہے تو 300 400 سے کم کا مجمع نہیں ہے کسی گھر میں، نہیں ہے نا کسی گھر میں 3۔ بھائی جس طرح شادی کا دعوت نامہ لے کر جاتے ہو کہ میرے بچے کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، جاتے نہیں جاتے ہو کہ گھر میں، کہ خاندان میں لسٹ بناتی ہیں بہنیں، مائیں، بیٹیاں لسٹ بناتی ہیں کہ گھر میں کون جاننے والا ہے، اس کی لسٹ بنتی ہے۔ اے میری ماں، اے میری بہنوں، میرے بزرگوں، یہ شادی میں مہمان کو بلانے سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے، یہ اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ آج جا کر اپنے جاننے والوں کی لسٹ بناؤ، آج جا کر اپنے پڑوسیوں کی لسٹ بناؤ، آج جا کر اپنے سارے محلے والوں کی لسٹ بناؤ، اور اس لسٹ کو بنا کر روزانہ 4 لوگوں کے پاس جیسے شادی کا دعوت نامہ لے کر جاتے ہیں ویسے ان کے پاس جاؤ اور جا کر بولو کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا ہم پر۔ پھر ظالم پیپلز پارٹی نہیں ہے، پھر ظالم ہم ہیں، ظالم یہ عوام ہے، ظالم ہم ہیں، آپ ہیں۔ اللہ نے کسی قوم کی مدد بغیر کوشش کرائے نہیں کی ہے، کسی قوم کی مدد بغیر کوشش کیے نہیں کی ہے۔ آپ کو یہ تھوڑی تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی۔ میں آپ کے دماغوں سے یہ نکالنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو میں جیت جائے گی، ہم اپنے آرام سے گھروں میں بیٹھے، سارے تجربے ہو گئے نہیں۔ اگر آپ اپنے حصے کا کردار ادا نہیں کرو گے، کوئی ظالم جھوٹ اپنے پیسے سے پھر جیت جائے گا، یا پھر آپ کا مارجن کم ہوگا۔ اور ہمیں صرف جیتنا نہیں ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ ہم اتنے ووٹ لے کر ہمارا ایم این اے جائے کہ کل کو جب وہ یہ جا کر آئینی ترمیم کی بات کرے اسمبلی میں کھڑے ہو کر، تو وہ کوئی 70 ووٹوں سے اور 100 ووٹوں سے اور 200 ووٹوں سے جیتا ہوا نہ ہو، وہ لاکھوں ووٹوں سے، وہ 1.5 لاکھ ووٹ 2 لاکھ ووٹوں سے جیتا ہوا ایم این اے ہو، تاکہ اس کے پیچھے آپ کے ووٹوں کی طاقت ہو۔ جب وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کوئی بات کرے تو پورا پاکستان اس کی بات سنے بھی اور مانے بھی، اور اگر وہ نہیں مانتے اسمبلی والے تو ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے، ہم اس کو اسمبلی سے باہر نکالیں گے، آپ کو آواز دیں گے، اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑ کر آپ کے آگے چلیں گے، کسی روڈ پر جا کر بیٹھیں گے کہ پاکستان کا فیصلہ پھر روڈوں پہ ہوگا۔ ہمیں ہر حالت میں اختیارات اور وسائل چاہیے، ہمیں ہر حالت میں اختیارات اور وسائل چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ گٹر ملا پانی پیتا ہوا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے، ہمیں ہر حال میں۔ تو بولو تیار ہو، 100 ووٹوں کے لیے تیار ہو سارے، سب کوشش کریں گے، سب کوشش کریں گے۔ مجھے نہیں، اللہ کو دکھاؤ، اللہ سے وعدہ کرو۔ یہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہو سارے، یہ سارے ساتھی جو کھڑے، نہیں کرو گے یار تم لوگ کچھ، نہیں کرو گے کچھ، یہ ادھر والے پیچھے والے سارے، اللہ کو دکھاؤ، اللہ کو کوشش کر کے دکھاؤ۔ خدا کی قسم یہ عبادت ہے، خدا کی قسم یہ عبادت ہے۔ دیکھو ہماری روزی روٹی نہیں ہے، دنیا میں جہاں چاہیں اپنے بچوں کو لے کر جا کر پاسپورٹ پہ ساری دنیا کے ویزے لگے ہوئے ہیں، جہاں چاہیں اپنے بچوں کو جا کر زندگی گزاریں۔ تم جانتے ہو ہم وہ لوگ بھی نہیں ہیں جن کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ارے 22 سال 23 سال پہلے ایم پی رب نے بنایا،
22 سال پہلے وزیر رب نے بنایا، 16 سال پہلے میئر بنایا رب نے، 12 سال پہلے سینیٹر بنا دیا رب نے، 300 ارب 30,000 کروڑ اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے۔ آج میرا دشمن بھی اس کراچی میں 1 روپے بھی حرام کمانے چوری کمانے کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا، لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا۔ آج تم کو اس لیے آواز نہیں لگا رہا ہوں کہ تمہارے ووٹوں سے کل ہم نے چوری کر رہی ہے، ان لوگوں نے حرام کمانا ہے، میں نے حرام کا نہیں، تمہارے بچوں کی خاطر ہم پر فرض ہے، تمہاری آئندہ آنے والی نسلوں کی خاطر یہ جد و جہد ہو رہی ہے۔ تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ ڈالو، خدا کی قسم یہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی ہمارا ہے۔ دیکھو آخری بات کر کے، مجھے پتا ہے میری بات لمبی ہو گئی، آخری بات کر کے میں جگہ لیتا ہوں۔ دیکھو انسان کتنا طاقتور ہے۔ آج عجیب شرم کی بات ہے کہ میں گٹر ملا پانی آ رہا ہے اور میں شکایتیں کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں۔ ہاں، گٹر ملا پانی پلا رہا ہوں اپنے بچوں کو، میرے بچے گٹر میں گر رہے ہیں اور میں تقریریں کر رہا ہوں اور حکمرانوں کے کانوں پہ چوئی نہیں رینگ رہی، اس لیے اس کو پتا ہے کہ لوگ اتنے ہیں کہ بس ووٹ ڈال دیں گے، اس سے زیادہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ 3 کروڑ کی آبادی ہے، 3 کروڑ کی آبادی ہے، اپنے بچوں کو گٹر ملا پانی پلا کر سو جاتے ہیں، بددعائیں دے کر، گالیاں بک کر۔ آج تک تمہاری بددعاؤں سے کوئی حکمران مرا ہے؟ کوئی حکمران صبح مرا ہوا ملا ہے تمہیں کہ تمہاری بددعاؤں سے، تمہاری گالیوں سے کسی کو ڈینگی وائرس کا مچھر بھی کاٹتا ہے؟ نہیں کاٹتا۔ اے میری ماں بہنوں، انسان کتنا طاقتور ہے۔ آج فلسطین کے نہتے بچوں کو دیکھو، دنیا کے سپر پاور اس کے اوپر چڑھ دوڑ رہی ہے۔ آج 10 سال کا بچہ ہاتھوں میں پتھر لیے سپر پاور کی ٹینکوں کے آگے کھڑا ہو کر مقابلہ کر رہا ہے، سپر پاور کی ٹینکوں کے آگے کھڑا ہو کر مقابلہ کر رہا ہے۔ مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے تقریر کرتے ہوئے، مجھے شرم آتی ہے فریاد کرتے ہوئے۔ آج تو کوئی مجھ پر ٹینک چلانے والا نہیں ہے، آج تو کوئی مجھ پر بم برسانے والا نہیں ہے۔ میں اپنے لوگوں کو پانی نہیں دے سکتا، ہمارے لوگ اپنے ان حکمرانوں کی ہائیڈرینٹ نہیں بند کرا سکتے، ان سے پانی نہیں چھین سکتے، ان سے دوا نہیں چھین سکتے، ان سے روزگار چھین نہیں سکتے۔ انسان کتنا طاقتور ہے۔ فلسطین کے بچے کو دیکھو، ہاتھوں میں پتھر لے کر سپر پاور کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ہم نے جس دن اللہ کو بڑا مان کے ان حکمرانوں سے اپنے حقوق کی خاطر روڈ پر کھڑے ہو کر امن کے ساتھ، پتھر بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 کروڑ کی آبادی ہے، 2 کروڑ انسان روڈوں پر آ گیا آدھے گھنٹے کے لیے، یہ سب 3 کروڑ کا مسئلہ ہے۔ 2 کروڑ انسان اپنی گلی کے باہر آ کر مین روڈ پر کھڑا ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر۔ دیکھو پاکستان کا کون سا مسئلہ حل نہیں ہوگا، دیکھو تمہارا کون سا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ لیکن حکمرانوں کو پتا ہے کہ ابھی قوم کمفرٹ زون میں ہے، ابھی قوم آرام کر رہی ہے، ابھی قوم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو گٹر ملا پانی پلا رہی ہے، راتوں میں لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہی ہے، صبح گیس کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہی ہے، لیکن حکمرانوں کو چیلنج کرنے کے لیے، روڈ پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تم پر زیادتی ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں، تیاری کرو، ایک دن میں ہم اپنے حقوق لے سکتے ہیں، خدا کی قسم، ایک دن میں اپنے حقوق لے سکتے ہیں۔ اگر ذرا بھی تم پہ کوئی شک ہے اپنے اوپر تو فلسطین کے بچوں کی تصویریں دیکھو، معصوم بچوں کی تصویریں دیکھو، انہوں نے پوری دنیا کو سپر پاوروں کو اپنے 10 سال کے بچوں نے ایک پتھر سے روک رکھا ہے، جام شہادت نوش کر رہے ہیں، سرنڈر نہیں کر رہے، دنیا تھر تھرا رہی ہے، کانپ رہی ہے۔ آج ہم پر وہ حالات نہیں ہے، ہمیں بھی اللہ نے انسان بنایا ہے۔ جب وہ 10 سال کا بچہ ٹینکوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، آج اگر ہم حکمرانوں کے ظلم کو برداشت کر کے سوئیں گے تو ظالم حکمران نہیں ہے، ظالم آپ ہو، ظالم میں ہوں، ظالم ہماری یہ نسل ہے جو خاموشی سے اس سارے ظلم کو برداشت کر رہی ہے۔ ظلم کرنے والا ظالم نہیں ہے، ظلم کو خاموشی سے سہنے والا ظالم ہے، سہنے والا ظالم ہے۔ پاکستان زندہ باد، ایم کیو ایم زندہ باد۔